امریکہ اسرائیل حملے کا ڈر، معاشی بدحالی، عوامی بغاوت یا تختہ الٹنے کا خطرہ۔ Donald Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House. He's giving Israel the tools we need to finish the job against Iran's terror axis. We have a situation with Iran that something's going to happen very soon. ایران امریکہ کے ساتھ کسی بڑے کمپرومائز پر آمادہ نظر آ رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی حمایت سے ایران امریکا مذاکرات جاری ہیں۔ حرکتی تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و بریم قدم های اولم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده۔ نیوکلیئر پروگرام جیسی دبتی رگ پر امریکہ سے حیران کن مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں، کیا سمجھوتا ہی ایران کے سروائیول کا آخری راستہ ہے؟ Why do you think Trump and Iran are in a position to strike a deal? The US is presenting it is that they consider this to be now probably close to an imminent threat. کیا حزب اللہ، حماس اور بشار الاسد جیسے بازو کٹنے کے بعد ایران کمزور ہوا؟ They didn't have any money for Hamas. They didn't have any money for Hezbollah. They were broke. They had no money. خطے میں طاقت کے بدلتے توازن کی کہانی، چپتے سوالات کے جوابات، آج آن مائی ریڈار میں میرے ساتھ۔ بالآخر کیا ایران امریکہ کے ساتھ کمپرومائز پر آمادہ ہو گیا ہے یا بہت جلد آمادہ ہونے والا ہے؟ شاید ایسا ناممکن نہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کسی بھی لیول پر اور کسی بھی انداز میں مذاکرات پہ آخر رضامند کیسے ہوئے؟ اس وقت انٹرنیشنل سینیریو میں یہ بات سب کے سامنے ہے کہ تہران کے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر واشنگٹن سے انڈائریکٹ ڈائیلاگ کا پہلا راؤنڈ عمان میں، دوسرا راؤنڈ روم میں مکمل ہو چکا ہے، جس میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وائٹ ہاؤس کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف نے اپنے ڈیلیگیشنز کو لیڈ کیا۔ انتہائی یونیک، اپنے طرح کے آپ منفرد نیگوسیشنز میں دونوں ملکوں کے ڈیلیگیشنز علیحدہ کمروں میں بیٹھتے ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ میسیجنگ کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اب ہفتے کو، آنے والے سیٹرڈے کو، شاید اس طرح کا تیسرا راؤنڈ عمان میں ہونے جا رہا ہے، جو شاید فیصلہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تکنیکی ملاقاتوں کے بعد ہم معاہدے تک پہنچنے کے امکان کا بہتر اندازہ لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ہم اب بھی احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ اس پوری سچویشن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مارچ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ایک خط میں مذاکرات کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دی اور انکار کی صورت میں ایران پر ملٹری ایکشن سے متنبع کیا، ان کو وارننگ دی۔ مگر یہ سوال اب بھی برقرار ہے کہ خامنئی صاحب امریکہ سے کسی بھی طرح اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گئے؟ وہ کئی بار واشنگٹن سے کسی بھی قسم کے رابطے کو ایڈیاٹک یعنی احمقانہ قرار دے کر ریجیکٹ کرتے رہے۔ اب ایران کے ممکنہ کمپرومائز کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون سے نقصانات ہیں جن کی وجہ سے ایران آربیٹریشن پر راضی ہوا ہے؟ کیا ایران یورینیم کی انرچمنٹ بند کرنے جا رہا ہے؟ اور کیا ایران ہمیشہ کے لیے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو سرنڈر کرنے جا رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ اس ویلاگ کے اینڈ تک جڑے رہنا ہوگا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس طرح اپنے ٹرمپ کارڈ کھیل رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ چاہے پوری دنیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ضدی، یو ٹرن لیڈر اور انکنسسٹنٹ پولیٹیشین کہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ انٹرنیشنل پولیٹکس اور امریکن ہسٹری میں ایک ڈسٹنکٹیو مقام رکھتے ہیں اور بنا رہے ہیں اپنا نیا مقام۔ اپنی پہلی ٹرم میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ عرب ریاستوں کا ابراہم ایکارڈ کرایا، افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے لیے طالبان سے مذاکرات اور کامیاب مذاکرات کرائے، جبکہ اپنی دوسری ٹرم میں یوکرین وار میں سیز فائر کرانے کی کوشش کی ہے۔ رشیا کو دوست بنانے کے ساتھ پوری دنیا کو ایڈیشنل بیس ٹیرف برداشت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔
اپنی صدارت کے 100 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آ چکے ہیں۔ Why do you think Trump and Iran today are in a position to strike a deal? On the one hand, at least the way the US is presenting it is that they consider this to be now probably close to an imminent threat. And an imminent threat, then perhaps it follows that certain considerations have to be made on the military side. Sure, the threat is real. I mean, it used to be previous administrations, including during Obama period, they were talking about a military option available on the table. This is a real threat this time. It's not just an option. اب آتے ہیں ہم اس اصل ایشو پہ کہ آخر آیت اللہ خامنئی امریکہ سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ نیگوسیشنز پروسیس شروع کرنے پہ راضی کیسے ہوئے۔ دراصل اس حوالے سے ایرانی رہبر کونسل کا پچھلے مہینے ایک نہایت سیکرٹ اجلاس ہوا تھا، جس میں ایران کے صدر مسعود پیزشکیان، چیف جسٹس غلام حسین محسنی، آرمی چیف جنرل محمد باقری اور اہم پارلیمنٹیرینز نے آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کی تھی اور انہیں کلیئر میسج دیا تھا کہ تہران کو واشنگٹن کے ساتھ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ یا کسی ملک کی آربیٹریشن میں مذاکرات کی اجازت دی جائے، ورنہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ان کی حکمرانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام براہ راست لیڈرشپ نے آیت اللہ خامنئی کو دیا۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ایران کی سول، ملٹری اور جوڈیشل لیڈرشپ نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایران نے نیگوسیشن سے انکار کیا یا یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو ناٹانز اور فورڈو میں ایران کی دونوں اہم نیوکلیئر سائٹس پر لازمی خطرناک امریکی اسرائیلی حملے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی سبسکرائب کریں، جس کے بعد ایران کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا اور ایک بھیانک جنگ چھڑ جائے گی جو تہران کی بدحال اکانومی کو مزید تباہ برباد کر دے گی۔ ایرانی لیڈرشپ کا آیت اللہ خامنئی کو کہنا تھا کہ ایران میں پبلک پروٹیسٹ، پولیٹیکل انریسٹ، ایجیٹیشن اور اسٹرائکس ہوں گی، اور ایک وقت میں 2 محاذوں پر لڑنا خامنئی حکومت کے وجود کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یہی وہ کلیدی فیصلہ کن اجلاس تھا جس کے بعد 28 مارچ کو ایران نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خط کا باقاعدہ جواب دیا اور مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اگر امریکی اس فریم ورک اور ان سرخ لکیروں کو تسلیم کر لیں جو رہبر معظم نے بیان کی ہیں تو ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے تو فطری بات ہے کہ ہم ذلت اور شکست کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنی امیدیں ان سے وابستہ نہیں کی۔ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہم اندرون ملک اخلاص کے ساتھ کام کریں اور درست اقدامات کریں تو ہم اپنے ملک کو طاقت کے ساتھ تعمیر کریں گے۔ پچھلے ہفتے امریکی میڈیا میں خبر سامنے آئی تھی کہ واشنگٹن نے اسرائیل کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں تہران پر حملے کی جلدی نہیں، لیکن اگر جنگ ہوئی تو ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country, to live happily without death, and I'd like to see that. That's my first option. If there's a second option, I think it would be very bad for Iran, and I don't want to do anything that's going to hurt anybody. I really don't, but Iran can't have a nuclear weapon. It's, pretty simple. It's really simple. تہران سے ڈائلاگ کے لیے وائٹ ہاؤس کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف نے ایکس پر پوسٹ کی ہے کہ کسی فائنل ارینجمنٹ کے لیے ایران کو نیوکلیئر انریچمنٹ اور اپنے ویپنائزیشن پروگرام کو روکنا ہوگا اور شاید ختم بھی کرنا ہوگا۔ The conversation with the Iranians will be much about 2 critical points. One, enrichment. They do not need to enrich past 3.67%, and you do not need to run, as they claim, a civil nuclear program where you're enriching past 3.67%. This is going to be much about verification on the enrichment program, and then ultimately verification on weaponization. That includes missiles, the type of missiles that they have stockpiled there, and it includes the trigger for a bomb. گویا واشنگٹن تہران کو کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں۔
فارن پالیسی میگزین نے امریکہ میں ریپبلکن گورنمنٹ کے بننے کے بعد ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اگر واشنگٹن اور تہران کسی ایگریمنٹ تک نہیں پہنچے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایران کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر دے گی اور یہ کوشش رجیم چینج تک پہنچے گی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ ایران اس وقت تاریخ کے کمزور ترین موڑ پہ کھڑا ہے۔ حزب اللہ، حماس اور بشار الاسد کی شکل میں اس کے طاقتور ترین بازو اب کٹ چکے ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف امریکہ کی ایئر سٹرائکس مسلسل جاری ہیں اور ان کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ امریکی سینکشنز نے ایران کو معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ انقلاب ایران کی آئیڈیولوجیکل بنیادیں اب کمزور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ The Iranian regime is facing with a confluence of crises, both domestic, given the degree of discontent at home, and also serious economic issues that the government is dealing with. The currency has lost half of its value since President Pezeshkian assumed office less than a year ago. They are literally struggling to keep the lights on. And in the region, of course, Iran has been weakened, and Israel is in the ascendancy. تہران میں نئی جنریشن اپنی کنزرویٹو لیڈرشپ کے خلاف اٹھنے کو تیار بیٹھی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ایسے میں امن کا جھنڈا لہرانا ایران کی خواہش سے زیادہ اس کی مجبوری بن چکا ہے۔ لگتا ہے کہ حالیہ چند سالوں میں جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل رضا زاہدی جیسے اہم ملٹری کمانڈرز کی ہلاکتوں، ڈاکٹر محسن فقری زادہ سمیت نیوکلیئر سائنٹسٹ کی ٹارگٹ کلنگ نے ایران کو اس کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کیپیبلٹیز کا احساس دلا دیا ہے، جبکہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار اور حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کی ڈرون سٹرائکس میں اسیسینیشنز اور پیجر حملوں کی تباہی نے ایران کو اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی کو ریویو کرنے پہ مجبور کیا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ تہران، بغداد، دمشق اور بیروت کا ایکسس ٹوٹنے کے بعد ایران کی اسرائیل کو چیلنج کرنے کی صلاحیت محدود یا انتہائی کم ہو رہی ہے۔ ان مذاکرات کے بیک گراؤنڈ میں ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جب سعودی ڈیفنس منسٹر شہزادہ خالد بن سلمان تہران پہنچے۔ انہوں نے آیت اللہ علی خامنئی کے علاوہ ایران کے صدر اور آرمی چیف سے بھی ملاقات کی۔ دوسری جانب ایران نے اپنے وزیر خارجہ کو پریزیڈنٹ پیوٹن کے نام ایک خط کے ساتھ ماسکو بھیجا، لیکن لگتا ہے کہ کرملن نے اپنی سپورٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلڑے میں ڈال دی ہے۔ آیت اللہ خامنئی کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے نہ ضرورت سے زیادہ پر امید ہے اور نہ ہی مایوس۔ مذاکرات میں شامل ہونا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے جو کیا جا چکا ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ شروع کے مرحلے اچھی طرح مکمل ہوئے ہیں، اب آگے بھی دھیان سے چلنا ہوگا۔ ہمارے لیے اور دوسرے فریق کے لیے سرخ لکیریں واضح ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ لیکن رائٹرز کہتا ہے کہ واشنگٹن اور تہران میں ریکنسلیشن کے آغاز کے بعد ایرانی عوام میں اکنامک ریکوری کی امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ ایرانی کرنسی جو کافی عرصے سے پریشر میں تھی، اس نے پچھلے چند دنوں میں ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 20% کی بہتری دکھائی ہے۔ ایران کے لوگوں میں یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ شاید تہران پر گلوبل سینکشنز اور اکنامک آئسولیشن کا دور شاید ختم ہو جائے۔ گویا امریکہ سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایران کی معیشت کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے، ایران کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ ویسے بھی بیجنگ، ماسکو، نئی دلی اور عرب اسٹیٹس اس سے ایران سے بہرحال تعلقات بہتر بنانے کے باوجود ایران کو گلوبل فائنینشیل سسٹم میں بہرحال چاہے کچھ ہو، واشنگٹن سے ہاتھ ملانا ایران کے لیے ہر صورت اور انتہائی ضروری ہے۔